إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری 11ویں کلاس ہے اور آج ہم سورۃ النساء سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء، یہ سورت ایک مدنی سورت ہے. ان صورتوں میں سے ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی یہ صورت کئی لحاظ سے اہمیت رکھتی ہے کہ اس صورت کے اندر معاشرے کے کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں جن کا جاننا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. اور اس سورت کا نام سورۃ النساء اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت میں نساء کا معنی ہے عورتیں. اس سورت کی یہ پہلی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیات میں شامل ہے کہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعے کا دن کا خطبہ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی واعظ و نصیحت کرنا ہو اسے کہا جاتا ہے خطبۃ الحاجہ. جہاں کہیں بھی نصیحت کرنی ہے لوگوں کو تو شروع میں ہم جیسے کہتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ وہ خطبے کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اس خطبے کے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں 3 آیات پڑھتے تھے. ایک آیت پیچھے جو گزر چکی ہے سورۃ آل عمران میں، اور دوسری یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام خطبے میں دینا ہوتا ہے اس کا خلاصہ اس سورت میں موجود ہے. اللہ نے فرمایا، سورت کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈر جاؤ اپنے رب سے. اے لوگو خطاب سب کو ہے، چاہے کوئی مسلمان ہیں، چاہے کوئی کافر ہیں، چاہے جب بھی آنے والے انسان ہیں، قیامت تک کے لوگوں کو خطاب ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، کسی اور سے نہیں، کسی اپنے دشمن سے نہیں، بلکہ اپنے رب سے ڈر جاؤ جو رب تمہیں پالنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اس ادا پہ قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا ڈر جاؤ، تو حالانکہ ڈرنے کے لیے آگے چاہیے ہوتا ہے کہ ڈرانے والی صفت آ جائے. اتقوا القہار، اتقوا الجبار،
ایسی صفت آنی چاہیے کہ اس قہار سے ڈر جاؤ، اس جبار سے ڈر جاؤ، صفت آنی ایسی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسی صفت کو لے کے آتا ہے کہ بندوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کوئی اور نہیں ہے، تمہارا رب ہے، تمہیں پالنے والا ہے، تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہے، تمہارا حامی و ناصر ہے۔ اس رب سے ڈر جاؤ جو تمہارے لیے رحمت ہے، جو تمہارے لیے ربوبیت رب کا حامل ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ایک جان سے پھر اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہی ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو جو ہے وہ پھیلا دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سے مردوں اور بہت سی عورتوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ پھیلا دیا۔ اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں اس انداز سے پیدا کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اور اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کے نام پہ تم مانگتے ہو، جس کا نام لے کے کچھ لیتے ہو۔ وَالْأَرْحَامَ، جس کا معنی یہ ہے وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ، یعنی جو رشتہ داریاں ہیں ان کے بارے میں بھی ڈر جاؤ کہ ان رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، ان رشتہ داریوں کو توڑنا نہیں ہے، ان رشتہ داریوں کو ملا کے رکھنا ہے، ان میں ڈر جاؤ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً پکی بات ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ کیا مطلب ہے نگہبان کا؟ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کیا تم کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری یہ چیزیں پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اللہ کو پتہ نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ جان رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس آیت میں اللہ کا خطاب تمام انسانیت کو ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب صرف مسلمانوں کو نہیں کافروں کو بھی ہے، جیسے میں نے بتایا پوری انسانیت کو ہے، جس میں مسلمان کافر سارے شامل ہیں۔ اور اس ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ڈر جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچ کے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور اس جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہی ان کی بیوی کو پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو عموماً تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأة خلقت من ضلع وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، عورت کو ایک پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے۔ اس پسلی کی ہڈی کو تم سیدھا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو، اس کو ٹیڑھا رکھ کے ہی اس سے فائدہ اٹھا لو تو بہتر ہے۔ اس حدیث کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں سائڈ سے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ یاد رکھ لیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ قرآن مجید اس پہ خاموش ہے کہ کس انداز سے پیدا کیا۔ قرآن نے اتنا کہا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہی، انہی سے ہی ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ کیفیت کیا ہے
انداز کیا ہے، طریقہ کار کیا تھا، کس انداز سے بیوی جو ہے وہ ان سے برآمد ہوئی، اللہ عالم، اللہ نے یہاں پہ نہیں بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، واللہ عالم، جو حدیث کا سیاق و سباق ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی بات بتانے کا مقصد عورت کی وہ والی پیدائش نہیں ہے، بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس میں یہ مثال دی ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، کہ پسلی کی ہڈی کو آپ سیدھا کرنا چاہو نہیں ہو سکتی، وہ ٹوٹ جائے گی، نہیں سیدھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تشبیہ دی ہے اس حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا نہیں ہے کہ اس پہلی پیدائش کی کیفیت بیان کی ہے، بلکہ ایک مزاج، ایک ذہن کی ایک جو ہے وہ کیفیت بیان کی ہے کہ ان المرأة خلقت من ضلع، عورت ایک ٹیڑھی پسلی کی طرح جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ اب لفظ خلقت سے عموماً ہمارے اردو دان یا ترجمہ کرنے والے حضرات یہی ترجمہ کرتے ہیں، بظاہر یہی ہے کہ جی عورت کو پیدا کیا گیا ہے ٹیڑھی پسلی سے، جبکہ عربی محاورہ میں خلقت کا مطلب صرف اور صرف یہ پیدائش نہیں ہے، بلکہ بناوٹ، مثال، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس معنی میں آتی ہیں۔ اور اس حدیث میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو تو نہیں سیدھا کر سکتے اور ٹوٹ جائے گی، تو مثال دے کے سمجھانا ہے کہ عورت کے ساتھ رہتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاتے رہو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے عورت کی طبیعت، عورت کے مزاج کا عکاسی کی گئی ہے، اس کی وہ پہلی پیدائش آدم علیہ السلام علیہ واللہ عالم وہ مراد نہیں ہے، واللہ عالم۔ اگرچہ مطلب رائے ہے، اس رائے میں اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی اماں حوا کو پیدا کیا تھا، لیکن اس بات پہ بہت بڑی بحث کرنا، بہت بڑا ایشو اٹھانا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دونوں معنی نکل سکتے ہیں، لیکن جو راجح معنی ہے کہ آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کو پیدا تو کیا گیا تھا، لیکن کس انداز سے پیدا کیا گیا تھا وہ اللہ نے نہیں بتایا ہے۔ بس حدیث میں جو عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے کا بتایا گیا ہے وہ اس کی طبیعت کے لیے لحاظ سے بتایا گیا ہے، وہ اس کی تشبیہ کے لحاظ سے بتایا گیا ہے، اس سے وہ انسان عورت کی ابتدائی پیدائش جو ہے وہ مقصد نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اس بات پہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ کوئی بہت زیادہ بحث کرنا کہ نہیں عورت لازمی ہی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی تھی یا عورت لازمی نہیں پیدا کی گئی تھی، اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ نے اس پہ تفصیل نہیں بیان کی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا علیہ السلام سے پھر اللہ نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا، یعنی آگے پھر انسانیت کی نسل وہاں سے چلی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس اللہ نے تمہیں اس طرح کر کے پیدا کیا ہے اس اللہ سے بھی، اس رب سے بھی ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اس اللہ سے بھی ڈرو جس کا نام لے کے تم مانگتے ہو، کچھ لیتے ہو، کچھ چاہتے ہو، ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے کچھ لیتے ہو اللہ کے نام پہ، اللہ کے لیے دیتے اور لیتے ہو، اس اللہ سے بھی ڈر جاؤ۔ والارحام، اور فرمایا رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈر جاؤ کہ رشتہ داروں میں زیادتی نہیں کرنی، رشتہ داروں میں جو ہے وہ توڑ پھوڑ نہیں پیدا کرنی، جو تم سے توڑتا ہے نا اس میں جوڑ کے دکھاؤ۔ رشتہ داری میں انسان یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے میرے ساتھ میرے رشتہ دار اچھا کر رہے ہیں
تو میں بدلے میں بھی اچھا کر رہا ہوں. لیکن یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ رشتہ دار دشمنیاں کریں، رشتہ دار گالیاں نکالیں، رشتہ دار اس کو برا بھلا کہیں، اور وہ پھر بھی ان کے ساتھ اچھائی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ صلہ رحمی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک، جو تیرے ساتھ توڑتا ہے نا تو اس کے ساتھ جوڑ کے دکھا. جو تیرے ساتھ توڑتا ہے، جوڑنے والے کے ساتھ تو ہر کوئی جوڑ لیتا ہے، اور توڑنے والے کے ساتھ جوڑ کے دکھا، کمال اس میں ہے. صل من قطعک. اس رشتہ داروں میں خامد کے لیے بیوی کے میکے والے رشتہ دار بھی شامل ہیں. اس رشتہ دار میں بیوی کے لیے خامد کی طرف سے بھی اس کے جو سسرالی ہیں شامل ہیں. اس میں بہن بھائی، اس میں سارے کے سارے رشتہ دار ہیں کہ سب کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کر کے دکھاؤ. والارحام، اور اس میں میں اور آپ مستثنی نہیں ہیں. اس میں میں اور آپ مستثنی نہیں ہیں. یہ ہم سب کے لیے حکم ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں. رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. پھر فرمایا وآتوا الیتامی اموالہم، یتیم لوگوں کو ان کا مال ان تک پہنچاؤ. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے نا، اس وقت یتیموں کا ایک میدان ہی ختم ہو گیا ہے. وہ عرفن اور وہ یتیم آج کل ہے ہی نہیں، اس طرح کا دور نہیں ہے. یاد رکھ لیں کہ یتم جسے کہتے ہیں نا عربی میں، یتیم ہونا، یہ بلوغت سے پہلے ہوتا ہے. جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں تو پھر یتم اور یتیم ہونا ختم ہو جاتا ہے. جسے یتم کہا جاتا ہے وہ بلوغت سے پہلے ہے. تو آج کل وہ چیز نہیں ہے. اس دور میں یتیم معاشرے میں بہت زیادہ ہوتے تھے. اس لیے کیوں کہ جنگیں ہوتی تھیں اور مرد حضرات جنگوں میں شہید ہو جاتے تھے. ان کے پیچھے بیوہ، ان کے پیچھے یتیم بچے، ان کی کفالت رشتہ داروں کے سر پہ آ جاتی تھی. اور ان یتیم بچوں کی طرف سے، ان کے باپ کی طرف سے کچھ ان کے لیے سیونگ، کچھ ان کے لیے مال چھوڑا ہوتا تھا. بعض دفعہ بچے چھوٹے ہوتے تھے اور بیوہ ہوتی تھی. اب ان کا مال آ گیا ہے اس بیوہ کے پاس، تو وہ بیوہ کے پاس مال تو اپنے خامد کا ہی ہے، لیکن بہت بڑا حصہ اس اولاد کا بھی ہے جو یتیم ہے. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو انگلش ورڈ ہے نا آرفن، یہ شاید بولا جاتا ہے ماں باپ میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے. لیکن عربی میں جو لفظ یتیم ہے یہ بولا جاتا ہے جب باپ فوت ہو. ماں کے فوت ہونے پہ انسان یتیم نہیں ہوتا. ماں کے فوت ہونے سے یتم اور یتیم ہونا عربی میں ثابت نہیں ہوتا. عربی میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو گیا، کیونکہ کفالت اس کی ہے. اگر ماں فوت ہوئی ہے تو باپ سر پہ ہے، باپ سنبھالنے والا ہے، اس کو یتیم نہیں بولتے. یتیم اس کو بولتے ہیں جن کا باپ فوت ہو جائے اور بلوغت سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ. اس دور میں جب یتیم ہوتے تھے تو ان یتیموں کا مال اس بیوہ کے پاس ہو سکتا ہے، یا ان یتیموں کا مال کوئی جائیداد ہے اس فوت ہونے والے کے بھائیوں کے پاس ہو سکتی ہے. جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یتیموں کا مال ان تک پہنچا دو. وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس مال کے اندر خبیث کو طیب کے ساتھ بدل کے، یعنی اچھا مال یتیموں کا ہے
اور آپ کا مال اس میں جو ہے وہ میرا مال اس میں جو ہے وہ طیب نہیں ہے، اتنا اچھا نہیں ہے۔ اب چونکہ ان کا باپ فوت ہو گیا ہے تو جو خراب والا مال ہے وہ یتیموں کے حصے میں ڈال دوں اور اچھا مال میں اپنے حصے میں رکھ لوں، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور فرمایا کہ ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ خلط مل کر کے مت کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے ان کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جانا۔ جو امانت ہے اس امانت کو ان تک پہنچانا ہے، اس امانت میں کوئی خیانت نہیں کرنی ہے، جو مال جو امانت ہے ان یتیموں کی وہ ان تک پہنچاؤ۔ اور اس یتم کے اندر آ کے عربوں میں ایک اور بات بھی ہوتی تھی، اور وہ کیا ہوتا تھا کہ یتیم بچیاں کسی کی ہیں، اب ان کی کفالت میں کر رہا ہوں، اور یہ بہت ہوتا تھا۔ اب یتیم بچی کو میں نے بڑا کیا، وہ جوان ہو گئی، اب میں اس کا کہیں اور بھی نکاح کر سکتا ہوں اور خود بھی نکاح کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے لیے وہ کسی اور کی بیٹی ہے، میں اس کے باپ سے ان کی کفالت کرتا رہا ہوں، کر سکتا ہوں۔ تو اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ بچے کسی اور کے ہیں، ان کا کفیل کوئی اور ہے، ان کا سرپرست، ان کا گارڈین کوئی اور ہے۔ ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کے بچوں کی کفالت، ان کے بچوں کا دیکھ بھال دوسرے کرتے تھے، اور اس کو بہت بڑا اجر و ثواب سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا وکافل الیتیم والارملۃ کہاتین فی الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں جوڑ کے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یا میں اور بیوہ کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک ساتھ ہیں۔ شہادت کی اور ساتھ والی 2 انگلیوں کو جوڑ کے دکھایا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک ساتھ ہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ انا وکافل الیتیم والارملۃ کہاتین فی الجنہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اس دور میں جب یہ کفالت بہت ہوتی تھی، یتیم بچیاں بھی ہوتی تھی، تو جب جوان ہو گئی تو اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس یتیم بچے کو جب اپنے ساتھ نکاح میں کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس بچی کا ایک حق مہر ہے۔ اچھا اسلام کے اندر عورت کے حقوق میں بہت بڑا حق عورت کا حق مہر بھی ہے کہ عورت کو جو ہے وہ دیا جائے۔ جیسے عورت کو جائیداد میں سے حصہ ملنا چاہیے یا اسے کچھ اور چیز ملنی چاہیے، تو اس کا بڑا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ حق مہر اسے ملنا چاہیے۔ اور حق مہر جو ہوتا ہے اس کو لازم ہے کہ مرد کی حیثیت کے مطابق رکھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ شادی پہ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں خرچ کیے جا رہے ہوں اور حق مہر کتنا ہے، لو جی 200 روپیہ رکھ لو، او جی 500 روپیہ رکھ لو، او جی 5000 روپیہ رکھ لو۔ نہیں، شادی میں جو اصل خرچہ ہے نا، جس میں آپ دوسرے کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہو، وہ اس کا حق مہر ہے کہ بھائی حق مہر لے لو، زکوٰۃ لے لو اور اپنا حق مہر جا کے ادا کر لو، کیونکہ بندہ مقروض ہے، وہ اس پہ قرض ہوتا ہے۔ تو حق مہر اصل خرچہ ہے شادی کا، باقی سارے کے سارے فضول خرچے ہیں سوائے حق مہر کے اور ایک ولیمے کے۔ ولیمہ کرنا وہ بھی مرد کی طرف سے ہے، حق مہر دینا وہ بھی مرد کی طرف سے ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ بیٹیوں کی شادیوں کے لیے لوگوں سے امداد مانگتے ہیں، میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، میری ہیلپ کر دو، میری مدد کر دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو۔ اور معاشرہ اتنا الٹ بن چکا ہے، اتنا الٹ بن چکا ہے کہ عورت کی شادی کے لیے جو ہے ماں باپ ساری کی ساری زندگی اپنی بیٹیوں کو بہانے کے لیے ان کو رخصت کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ جو
خرچ کرنے والی بات ہے نا مرد پہ ہے۔ تو اس دور میں جب یتیم بچی کی کفالت کر لی، بڑی ہو گئی، تو اب اپنے ساتھ نکاح کریں گے تو حق مہر، اس کو کیا ضرورت ہے، اس کا تو میں ہی ذمہ دار ہوں، تھوڑا بہت دے دیں گے، بات ختم۔ تو یہاں پہ کمیاں کوتاہیاں ہوتی تھی، ایسے بہت سارے کیسز آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دے دیا، اور اگلی آیت میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، پیچھے یتیموں کا مال دینے کا حکم دیا، آگے فرمایا کہ اگر یتیم بچیاں تمہارے پاس جوان ہو جائیں اور ان کے نکاح کرنے کے بعد تمہیں یہ ڈر لگے کہ تم یہاں پہ انصاف نہیں کر سکو گے، کیونکہ اس بچی کو تو بچپن سے میں نے بڑا کیا ہے، جوان ہوئی ہے، اب جو ہے وہ میں اس سے خود نکاح کر رہا ہوں، تو فرمائے ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، اگر یتیم بچی جس کی کفالت تم کر کے آئے ہو، اگر بڑے ہونے پہ وہ یہ تم سمجھتے ہو کہ اس کے ساتھ نکاح کیا تو انصاف نہیں کرو گے، کیونکہ سمجھو گے یہ تو میرے متحت رہی ہے تو میں اس کا جو ہے کیا انصاف دوں، فرمایا پھر ایسا نہ کرو، پھر ان سے نکاح نہ کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر اس سے نکاح نہ کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پھر اس یتیم بچی کو چھوڑ کے معاشرے میں سے جہاں سے چاہو تم نکاح کر سکتے ہو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو بھی اچھی ہیں تمہارے لیے عورتیں، مثنا 2 سے کر لو، وثلاثہ یا 3 عورتوں سے نکاح کر لو، ورباع یا 4 عورتوں سے نکاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، میں نے اور آپ نے اجازت نہیں دی ہے، اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں اللہ کی شریعت پہ انگلی اٹھانے والے؟ جس رب نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اسی رب نے یہ آیت نازل کی ہے کہ مردوں سے کہا اگر تم یتیم بچیوں پہ کفالت نہیں یعنی ان کی نہیں انصاف کر سکو گے تو پھر اور عورتوں سے نکاح کر لو، لیکن اس میں 2 سے بھی کر سکتے ہو، 3 سے بھی کر سکتے ہو، ورباع اور 4 سے بھی کر سکتے ہو، ایک وقت میں 2 بیویاں، ایک وقت میں 3 بیویاں، اور ایک وقت میں 4 بیویاں تمہیں رکھنے کی اجازت ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے ہو، تمہارے اندر انصاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تم اس بوجھ کو سر پہ نہیں اٹھا سکو گے، تو فواحدتاً، پھر ایک سے ہی نکاح کرو، پھر اس صورت میں تم ایک سے ہی نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا باندیاں جو ہے وہ لے لو، نکاح نہیں کر سکتے ہو تو پھر کوئی باندی لے لو، جسے لونڈی کہا جاتا ہے، باندی کہا جاتا ہے، وہ لے لو۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، فرمایا کہ یہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم کہیں ایک سائڈ پہ زیادہ نہ جھک جاؤ، کوئی بے انصافی نہ کر بیٹھو، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم ایک سے نکاح کر لو۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے۔ انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے، مرد ہے یا عورت ہے، یاد رکھ لیں انصاف کا پہلو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب انسان انصاف کا پہلو چھوڑتا ہے نا اور خود غرض بن جاتا ہے تو معاشرے کی برائیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ اس دور میں، جس دور میں میں اور آپ جا رہے ہیں، جو ترقی یافتہ معاشرے اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہیں دنیا کے اندر، اور ہم بہت بڑے دنیا کی اچھائیوں پہ انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں، ان معاشروں کے اندر جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں، ان معاشروں کے اندر مردوں کی جتنی بری حالت ہے، واللہ عالم شاید جو چھوٹے ممالک ہوں شاید اس میں اتنی نہ ہو، جتنے کہ ترقی یافتہ ممالک میں آ کے
مردوں کے برائی کی طرف جانے کے راستے ہوتے ہیں. ایک سے ایک بڑھ کے برائی کرنا، غیر عورتوں کے پاس جانا، یہ ایک عام سی بات بن گئی. ایک عام سی بات، جیسے کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں کہ انسان جا کے نعوذ باللہ برائی کرے اور آ جائے. اس کو کوئی بہت بڑا گناہ ہی نہیں سمجھا گیا. اور ایک عورت کے ہوتے ہوئے، ایک بیوی کے ہوتے ہوئے کتنی عورتوں کے ساتھ ایک وہ تعلق جس کو اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے وہ ہو جانا، یہ ایک عام سی بات. ہر دوسرا تیسرا، شاید 100 میں سے 99 مرد وہ ہوں گے جن کے غیر عورتوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں ریلیشن شپ بنے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ جو اسلام کا مزاج تھا نا وہ ہم نے بھلا دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک عورت کے اندر غیرت موجود ہے. وہ عورت شراکت برداشت نہیں کرتی ہے کہ میری کوئی شریک بن کے آ جائے. اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ اس کا حق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فطرتی طور پہ ایک مرد کے اندر ایک جو فطرت بنائی ہے وہ ایک سے زیادہ کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتا ہے. اور عورت کے اندر فطرت یہ بنائی ہے کہ جب اس کو ایک اچھا انسان مل جاتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت وہی ہوتا ہے. وہ پھر آنکھ اٹھا کر بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتی ہے. اور اس کے اندر اتنی چاہت ہوتی ہے کہ ایک مرد کی آنکھ ادھر جان چلی جائے تو وہ اس کو بھی اس سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا کیا بنے گا. اصل میں ہمارے معاشرے میں یہ معاملات اس لیے شدت اختیار کر گئے، اس لیے بھی عورت کی طرف غیرت بڑھ گئی کہ اس کو یہ ڈر رہتا ہے اللہ نہ کرے کبھی جا کے مجھے اس خامن نے جدا کر دیا تو معاشرے میں میرا کیا بنے گا، میں برباد ہو جاؤں گی. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں ٹوٹل، اور ایک وقت میں 9 بیویاں رہی ہیں. کوئی ایک صحابی بتا دیا جائے، کوئی ایک صحابیہ بتائی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دو کے علاوہ کوئی ایک مرد نہیں ہے اس صحابیات میں جس کی ایک شادی ہو، اور کوئی ایک صحابیہ نہیں ہے جس کی ایک شادی ہو. اور اس معاشرے میں اگر آپ پہلے میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ نکاح کرنا انتہائی آسان ہوتا تھا، انتہائی. بندہ خود جا کے گھر میں چلا جاتا تھا، میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں. اچھا جی تم کیا حق مہر ہے؟ یہ حق مہر، چلو جی نکاح کر دو. کوئی بڑے تفتیشیں اور کوئی سوال نہیں ہوتے تھے. یعنی اس میں کوئی بڑے جانچ پڑتال نہیں، بس اللہ تعالیٰ ان کے دونوں کی کفایت کرے. آپس میں کہیں نباہ نہیں ہو رہا ہے تو آرام سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. ایک مرد بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور لڑنے کے طلاق کے بعد کوئی لڑائیاں بھی نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک کو طلاق دے کہ اس کی دوسری بہن سے نکاح بھی ہو جاتا تھا، اور اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی. اور سب سے بڑی بات اس معاشرے میں کہ مطلقہ عورت کی وہی ویلیو ہوتی تھی جو ایک کنواری عورت ہوتی تھی. آج ہمارے معاشرے نے جب یہ اصول توڑ دیے کہ شادی کرنا اتنا مشکل ہو گیا کہ 15 سے 20 سال لگتے ہیں شادی کے اسباب اور اس کے لیے چیزیں جمع کرنے کے لیے. اور اگر اللہ نہ کرے ایک عورت کو طلاق ہو گئی تو پھر اس کا معاشرے میں کوئی جو ہے وہ حق نہیں ہوگا. اس کو انتہائی برا سے برا سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا رشتہ لینے والا نہیں ہوتا ہے. یہ وجہ ہے کہ آج کل برائیاں عام ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں فرمایا تم 2 عورتوں سے نکاح کر لو، 3 سے کر لو، لیکن یہ 2 یا 3 یا 4 کرنے کے لیے شرط انصاف لازم ہے۔ اگر ایک انصاف نہیں نہ کر سکتا تو اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، پھر ایک کر لو، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو اسلام نے اجازت دی ہے باندیوں کی، اس کو رکھو۔ اچھا، اسلام میں باندیاں کیا ہوتی تھی، لونڈیاں کیا ہوتی تھی؟ ہر قوم میں، ہر ایک ملک میں کچھ قانون بنائے ہوئے ہیں جنگی قیدیوں کے لیے، جو ہمارے مقابلے میں لڑنے کے لیے جنگ میں آ جائیں گے۔ ان کے اگر جنگ میں پکڑے جاتے قیدی ہیں تو ان قیدیوں کے لیے کچھ قوانین بنے ہوئے ہیں، ہم ان کو ماریں گے، ہم ان کو سزائیں دیں گے، ہم ان قیدیوں کے بدلے قیدی چھڑائیں گے، ہم ان قیدیوں کے اوپر ظلم کر کے اپنے مطالبات منوائیں گے، طرح طرح کی سزائیں ہیں۔ اور اس وقت دنیا گواہ ہے، جن قیدیوں کو پکڑ کے، جنگی قیدیوں کو پکڑ کر جیلوں میں رکھا گیا، ان کا حشر کیا کچھ نہیں کیا گیا، کتنے مظالم کیے گئے ہیں۔ ان کے جاگتے ہوئے زندہ پلاسوں سے ان کے ناخن کھینچ لیے گئے، ان کے جاگتے ہوئے زندہ ان کو چونے تک کھانے پہ مجبور کیا گیا۔ یہ دنیا کے ان ملکوں کی بات ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا ترقی یافتہ کہتے ہیں۔ جب مخالف ملک کے قیدی پکڑے جاتے ہیں تو ان کا حشر کیا کیا جاتا ہے۔ اسلام نے ایک طریقہ دیا تھا کہ مسلمان جب کافروں کے ساتھ لڑائی کریں گے تو اس لڑائی کے اندر مخالفین کی طرف سے جو قیدی بن جائیں گے، جو جنگ میں باقاعدہ لڑنے کے لیے مرد اور عورتیں آئے ہوتے تھے، اس دور میں عورتیں بھی آتی تھی لڑنے کے لیے، مسلمانوں کی طرف سے بھی عورتیں ساتھ جاتی تھیں، لیکن مسلمانوں کی طرف جو عورتیں ہوتی تھیں وہ جاتی تھیں اس لیے کہ جو زخمی ہو جاتے تھے ان کو پانی پلانے کے لیے، ان کو مرہم پٹی کرنے کے لیے عورتیں جو ہے وہ جایا کرتی تھیں جنگ کے اندر۔ کافروں کی طرف سے جو جنگیں ہوتی تھیں ان میں باقاعدہ فوجیوں کے اندر، فوجی مہمات پہ، فوجیوں کے کاموں پہ عورتیں ساتھ آتی تھیں۔ اب اسلام نے یہ کہا کہ جب کہیں پہ جہاد اور قتال کافروں کے ساتھ ہو جائے اور ان کے قیدی تمہارے قید میں آ جائیں، اب تم ان کو کمروں میں بند کر کے، جیل بنا کے، وہاں ان کو کھانا دو، وہاں ان کو پانی دو، اس کی بجائے وہ تمہارے خادم بن جائیں گے، ان کو اپنے خدمت گزار بنا لو۔ اور خدمت گزاری کے لیے مرد تو ظاہر خدمت گزار بن گیا، اب کوئی عورت آ جاتی ہے تو اب یہ عورت کا کسی کے حصے میں آنا، کسی کے حصے میں آ جانا ہی اس کے لیے عورت کا حلال ہو جانا ہے۔ اچھا، نکاح کیا ہوتا ہے؟ یہ عورت تمہارے لیے اتنے حق مار میں دی جاتی ہے، قبول ہے؟ جی قبول ہے، بات ختم، یہ حق میں، یہ نکاح ہوتا ہے بس۔ کوئی اس کے لیے لمبے چوڑے ورزشیں یا اس کے بڑے کوئی جو ہے وہ اوپر نیچے چھلانگیں یا کچھ نہیں ہوتا، صرف یہ دیا یہ لیا، اس کا نام نکاح ہے۔ ایسے ہی وہ عورتیں جو قیدی بن کے آ جاتی تھیں ان کو ایک اور انداز میں صرف رکھا گیا کہ وہ جس کے حصے میں تمہیں دے دی، کیونکہ اس وقت جہاد میں جو مال کٹھا ہوتا تھا، جو قیدی کٹھے ہوتے تھے، کوئی جیل نہیں بنائی گئی تھی کہ یہاں لا کے کافروں کو جیل میں بند کر کے رکھنا ہے۔ وہ قیدی مسلمان سپاہیوں پہ بانٹ دیے جاتے تھے، اس کو مرد حصے میں آ گیا، اس کے حصے میں عورت آ گئی، اس کے حصے میں یہ تلوار آ گئی، اس کے حصے میں وہ گھوڑا آ گیا، ایک انصاف کے ساتھ اس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو جس کے حصے میں کوئی عورت آ گئی ہو، کافر عورت، بعد میں وہ مسلمان بھی ہو جائے، لیکن چونکہ کافروں کے لشکر سے اسے پکڑا گیا ہے تو جب تک وہ آزاد نہ کی جائے اسے غلام کی زندگی میں رہنا پڑتا تھا۔
اور غلامی کی زندگی یہ نہیں ہے. غلامی کی زندگی میں بہت بڑا غلاموں کا حق دیا ہے اسلام نے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آخری الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، ان کو اسی طرح کھلانا جیسے تم کھاتے ہو، ان کو اسی طرح پہنانا جو پہناتے ہو، جو پہنتے ہو، اور ان کو اسی طرح جو ہے رکھنا جیسے تم رہتے ہو. تمہارے خادم ضرور ہیں لیکن ان کا کھانا پینا، ان کے کپڑے کے ذمہ دار آدمی خود لیتا ہے. تو اسلام نے جنگی قیدیوں کا ایک اصول دیا ہے. اس وقت معاشرے میں جتنے بھی ممالک، جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی بڑے سے بڑے قانون ہیں، ہر ایک کے اندر ایک جرم کی ایک سزا ہے. اور جنگ میں اگر کوئی دشمن پکڑا جاتا ہے تو سب سے سخت ترین سزائیں اس کے لیے ہیں. دشمن کے ساتھ ملنا، بغاوت کرنا اور دشمن کا پکڑا جانا، اس کے لیے بڑی سے بڑی سزائیں ہیں. اور وہ ایسی سزائیں ہیں، یہ نہیں کہ اس کے فوری سر قلم کر دو، نہیں، ان کو اذیت ناک موتیں دی جاتی ہیں. یہ تھے جو ہمارے ملک پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. اسلام نے صرف کہا کہ ان کو خادم بنا کے رکھ لو. یاد رکھیں، اگر اسلامی لشکر جاتا ہے اور کسی کافروں پہ حملہ کرتا ہے، ان کی بستی کے رہنے والے لوگ جو جنگ میں شامل نہیں تھے، ان کو غلام اور باندیاں نہیں بنایا جا سکتا. جو لڑنے کے لیے باقاعدہ سامنے لڑائی میں آئیں گے، ان کو غلام اور باندیاں بنایا جاتا تھا. یہ نہیں تھا کہ لوٹ مار کی جاتی اور عورتوں کو پکڑ کے لایا جاتا اور بازاروں میں لا کے فروخت کر دیا جاتا. وہ اسلام آنے سے پہلے تھا. لیکن جب اسلام آیا تو یہ لوٹ مار کے مردوں کو یا عورتوں کو پکڑ کے لا کے بیچنا یہ ناجائز ہو گیا. اسلام آنے کے بعد غلام اور باندی بننے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ کافروں کی طرف سے جنگ کے اندر قیدی بن کے آ جائیں. ان غلاموں، مردوں کو غلام بنا لیا جاتا، عورتوں کو باندیاں، جس کو لونڈیاں کہا جاتا ہے، باندیاں کہا جاتا ہے، وہ بنا لیا جاتا. جس کے حصے میں آ گیا وہ اسی کی ہے. جب تک اس کو آزاد نہیں کرتا تو وہ اسی کی. ہاں، جیسے نکاح کے اندر ہم طلاق دے سکتے ہیں، طلاق دے کے وہ آگے نکاح کر کے اپنا کوئی حق مار لے سکتی ہے، تو اس باندی کے لیے چیز یہ تھوڑی سی شکل یہ اور رکھی گئی کہ وہ بندہ اس عورت کو آگے کسی کو بیچ سکتا ہوتا تھا، یعنی اس کا معاوضہ لے سکتا ہوتا تھا. لیکن جب اس کو دے دیا تو اس کا حق ختم ہو گیا. لیکن یہ اس کے پریگننٹ ہونے سے پہلے کا حکم ہے. اگر کوئی باندی حاملہ ہو جائے تو اب اس کو بیچنا قطعاً جائز نہیں ہوتا. وہ عورت اگر کوئی حاملہ ہو جائے اپنے اس مالک سے تو پھر اس عورت کو وہ کبھی بھی نہیں بیچ سکتا. دو ہی آپشن ہیں، یا تو اس آدمی کے فوت ہونے کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی، یا اپنی زندگی میں اسے آزاد کر سکتا ہے. بس اگر ابھی وہ حاملہ نہیں ہوئی ہے تو اب وہ کسی اور آدمی کو وہ اپنی باندی بیچ سکتا ہے، اور اس کے پاس جا کے وہ عورت پھر اسی حیثیت میں ہے، یا وہ اس کو آزاد کر دے، یا اس کو جو ہے، یعنی اگر وہ حاملہ ہو گئی تو حمل کے بعد وہ عورت خود بخود اپنے بچے کے بعد آزاد ہو جائے گی. اسے ام ولد کہا جاتا ہے، ام ولد. اس باندی کو اب بیچا نہیں جا سکتا، کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. ہاں، اس کو آزاد کر کے وہ آگے کسی اور سے اس کا نکاح کروایا جا سکتا ہے بچے کے پیدائش کے بعد، کیونکہ پریگننٹ کے اندر تو نکاح بھی نہیں ہو سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام تو انسانوں کو غلام بناتا ہے. نہیں، اسلام انسانوں کو غلام نہیں بناتا ہے. کہ بجائے جنگی قیدیوں کے آپ جنگی قیدیوں کو بہت بڑی جیلوں میں رکھ کے، بڑی بڑی جیلیں بنا کے، بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کے ان کو وہاں جا کے رکھو،
اس کی بجائے ان کو اپنے خادم بناؤ، اور وہ اس دور کے غلام اور باندیاں بھی امانت داری سے کرتے تھے کام، امانت داری سے، جس کا غلام ہو گیا وہ اسی کے پاس ہی رہتا تھا، جس کا جو ہے وہ باندی ہوتی تھی وہ اسی کے پاس ہی رہتی ہوتی تھی۔ بہرحال یہ حیثیت تھی اس دور میں غلام اور باندیوں کی۔ کسی کو پکڑ کے لے کے آ کے لوٹ مار کر کے بیچ دینا یہ اسلام سے پہلے تو تھا، لیکن اسلام کے بعد اس کو ناجائز قرار دے دیا گیا۔ آج بھی اگر مسلمانوں کی اور کافروں کی کوئی جہاد جنگ ہوتے ہیں تو اس میں غلام اور باندیاں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو کسی کو پکڑ کے آ کے غلام اور باندیاں بنا لینا ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک عورت سے نکاح کر لو، او ما ملکت ایمانکم، یا تم جو ہے ایک دائیں ہاتھ جس کے تمہارے مالک بنتے ہوتے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے تمہاری غلام باندیاں وہ جو ہے وہ لے لو۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم کسی ایک سائڈ پہ جھک جاؤ اور بے انصافی کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم پھر یہ کر لو۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا۔ اور اگلا حکم اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کا ان کا حق مہر ایک اچھے انداز سے دے دیا کرو، خوشی خوشی دیا، تنگ نہیں کر کے دینا ہے۔ حق مہر مقرر کیا ہے تو عورتوں کو دے دو۔ لوگ جو ہیں حیثیت سے زیادہ حق مہر اپنی بیٹیوں کا رکھوا لیتے ہیں، یہ طے کر لیتے ہیں ہم جی اپنی میری بیٹی کا حق مہر کتنا ہے جی، اس کا 50 لاکھ روپے ہوگا، اس کا جی 1 کروڑ روپیہ حق مہر ہوگا۔ گزشتہ دنوں میں ایک بھائی کا حق مہر جو ہے ایک عربی کا حق مہر تھا، اور وہ اپنے حق مہر کے لیے مانگ رہا تھا کہ میرا حق مہر جو ہے وہ 90 لاکھ ریال رکھا گیا ہے اور میری حیثیت اتنی نہیں ہے، اور میری بیوی اس کو معاف بھی نہیں کرتی ہے، وہ کہتی میں نے 90 لاکھ ریال حق مہر لینا ہے، تو اللہ کے لیے میری مدد کی جائے۔ افسوس ہے اس بات پہ کہ حد سے گزر جانا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور بالکل حیثیت کو گرا دینا کہ 500 اور 500 اور 200۔ اچھا بات سنا ہے کہ جی 32.5 روپے یا 32.25 روپے رکھنا مہر سنت ہے، کوئی سنت نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے۔ سنت وہ ہے جو حیثیت ہے اس کے مطابق۔ اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، نحلہ انہیں جو ہے وہ آسانی اور خوشی سے جو ہے ان کا حق مہر جو ہے وہ ان کو دے دیا کرو۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو ہے وہ کوئی ایسا نہ کرو، جو ان کا بند خوشی سے دے دو ان کو دے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ اپنی خوشی سے اس حق مہر پورے کو یا اس میں سے کچھ حصے کو چھوڑ دیں تو فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اسے بڑے ہی شوق سے اور بڑے ہی اچھے انداز سے اس کو کھا لو، یعنی اس کو رکھ سکتے ہو۔ اگر عورت اپنے خامد کو خوشی سے حق مہر چھوڑ دے، زبردستی نہیں چھڑایا جا سکتا، زبردستی نہیں چھڑایا جا سکتا، خوشی سے معاف کر سکتی ہیں، اور یہ ان کا معاف کر دینا خامد پہ احسان ہوتا ہے۔ احسان کر رہی ہیں، اور خامد اس کو احسان سمجھیں کہ ہماری بیوی ہمارے اوپر احسان کر رہی ہے۔ فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اپنے آپ سے، تمہارے کہنے پہ نہیں، زبردستی نہیں، اگر وہ کچھ معاف کر دیں فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اس کو تم ایک اچھے انداز سے جو ہے وہ کھا سکتے ہو، زبردستی معاف نہیں کروا سکتے، یا کوئی ہیلے سازی کر کے معاف نہیں کروا سکتے۔ عورت خوشی سے معاف کرنا چاہے تو کر دے، لیکن یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ لیں، بعض دفعہ عورت معاف کر دیتی ہے اور پھر ٹائم آنے کے بعد پھر دوبارہ مطالبہ شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جب ایک دفعہ معاف کر دیا تو پھر دوبارہ مطالبہ نہ کیا جائے، اور بہتر ہے کہ معاف نہ کریں، بہتر ہے کہ معاف نہ کریں۔ یہاں پہ ایک سمجھ لیں کہ عورت کے بیوی کے کھانے پینے، اس کے کپڑے اور اس کی رہائش کا ذمہ دار خامد ہے۔ یہ خامد کی ذمہ داری ہے کہ بیوی اور بچوں کو گھر دے،
یہ خامد کی ذمہ داری ہے اسلام کے اندر کہ بیوی اور بچوں کو کپڑے دے، ان کو کھانا دے ایک معروف طریقے سے، یہ بوجھ خامد پہ ہے۔ عورت اپنا حق مہر جو ہے وہ الگ سے اس کی جائیداد ہے، عورت کا اپنا زیور الگ سے اس کی جائیداد ہے۔ اگر عورت کو اپنے باپ کی طرف سے کوئی بہت بڑی وراثت بھی آئی ہو تو وہ خامد اس کا حقدار نہیں ہے، وہ عورت ہی کی ہے۔ عورت کے اپنے حق مہر میں یا والد کی طرف سے بڑی جائیداد ہونے کے باوجود بھی اسلام کہتا ہے کھانے پینے اور کپڑے کی ذمہ داری خامد پہ آتی ہے۔ یہ تو اللہ معافی دے اسلام کو بدنام کیا گیا ہے، ورنہ جتنے حقوق اسلام میں عورت کے ہیں اتنے مرد کے بھی نہیں ہیں، اتنے مرد کے بھی نہیں ہیں جتنے عورت کے حقوق ہیں، جتنے سختی سے کہا گیا ہے۔ فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، اس کو ایک اچھے انداز سے تم لے سکتے ہو۔ اور یہاں پہ سمجھ لیں وہ میری مائیں اور بہنیں کہ خامد کو حق مہر معاف کبھی بھی نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں، جتنی مرضی خوشی میں پیار میں آ جائیں اس کو کہیں وہ ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد واپس اس کو بطور تحفے بھی دے سکتی ہیں، واپس اس کی اولاد پہ بھی لگا سکتی ہیں، واپس اللہ کے راستے میں بھی لگا سکتی ہیں، لیکن اگر معاف کر دیا تو پھر بھول جائیں، پھر بار بار احسان نہ جتلائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کا حق مہر پورا اچھے انداز سے دے دو، اور اگر تمہیں وہ کچھ چیز اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو اس کو اچھے انداز سے جو ہے وہ کھا لو، اچھے انداز سے جو ہے وہ لے سکتے ہو۔ یہاں پہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جذبات میں آ کے حق مہر کو معاف کر دیتی ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد اس کا مطالبہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ معاف نہ کریں، کیونکہ معاف کر کے پھر اس کا مطالبہ اور دوبارہ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ معاف کر دینا ایسے ہوتا ہے جیسے ہبہ کر دی کوئی چیز، جیسے کسی کو گفٹ دے دیا، اب گفٹ دے کے واپس نہیں لے سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک گھوڑا جو ہے وہ کسی کو تحفے میں دیا، اور اس نے وہ گھوڑا ضائع کر دیا، یعنی اس کی تربیت نہیں کی ہے، اس کا برا حال کر دیا۔ انہوں نے چاہا کہ میں اسی سے وہ گھوڑا قیمتاً خرید لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، جو چیز تم نے دے دی ہے اس کو قیمتاً بھی واپس نہیں لے سکتے ہو۔ تو حق مہر ایک بہت بڑا حق ہوتا ہے، اس کو معاف نہ کیا جائے، اور اگر کر دیا ہے تو پھر اس کو بار بار مطالبہ نہ کیا جائے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جن کی تم کفالت کر رہے ہو وہ اگر ذہنی طور پہ اچھے نہیں ہیں، مالدار میں سمجھداری نہیں ہے، مال اپنا ضائع کر دیں گے، اور ان کا کوئی باپ کی طرف سے مال ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، تو فرمایا ان کو نہ دو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ، لیکن ان کو ان سے کھانا پینا دیتے رہو، وَاكْسُوهُمْ، ان کے پہننے کا لباس اس میں سے ان کے مال میں سے دیتے رہو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، اوے تم کیوں مانگتے ہو، ڈانٹنا نہیں ہے۔ جب بھی ان سے کوئی بات کرنی ہے تو اچھے لہجے میں، اچھے لہجے میں بات کیا کرو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، فرمایا یتیم جو ہوتے ہیں نا، یتیم تمہاری کفالت میں، ان کو جو ہے وہ دیکھتے رہو، ان کو جو ہے وہ آزماتے رہو، جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں اور وہ سمجھدار ہو جائیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال انہیں جو ہے وہ دے دو، پھر تم ان کا مال اپنے پاس روک کے نہ رکھو۔ جب ان کا مال آ گیا، فرمایا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور اگر وہ چھوٹے ہیں تو یہ نہ کہو کہ جلدی جلدی ان کا مال کھا لو، بڑے ہونے سے پہلے ان کا مال سارا کا سارا کھا جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اسراف کرتے ہوئے، فضول خرچی کرتے، وَبِدَارًا، جلدی کرتے ہوئے،
کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے ان کا ضائع کر دو، جائز نہیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو انسان یتیموں کی کفالت کرنے والا ہے وہ اگر اپنے ہاں غنی ہے تو ان کو چاہیے کہ یتیموں کے مال امانت کو، یتیموں کا مال جو امانت ہے اس کے پاس، اس کو جو ہے وہ نہ چھیڑے۔ اور اگر ایک انسان جو ہے وہ مالدار نہیں ہے، وہ ضرورت مند خود بھی ہے، وہ خود بھی ضرورت مند ہے، تو فرمایا پھر وہ اس مال میں سے ایک اچھے انداز سے جو ہے جتنی اس کی ایک جائز ضرورت بنتی ہے اتنا جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ جو انسان وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو غنی ہے اس کو چاہیے کہ پھر ان یتیموں کا مال میں سے کچھ نہ لے، انہی پہ خرچ کرے۔ خود اس کے پاس اپنے اسباب ہیں، سب کچھ ہے، یتیموں سے نہ لے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کہ فقیر ہے، اگر کوئی خود کفالت کرنے والا فقیر ہے تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اس کے پاس دوسری یتیموں کا مال ہے تو اس میں سے ایک انسان اپنے گزارے کے تحت جتنا اس میں سے گزارا ہو سکتا ہے اتنا جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب یتیموں کی امانت ان کے واپس کرو نا تو فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، کسی کو گواہ بنا لو، تاکہ بڑے ہو کہ وہ یہ نہ اعتراض کریں، لو جی ہمارا اتنا جائیداد تھی، ہمارے انکل کے پاس تھی، انکل ہمارا سارا کھا گئے تھے۔ نہیں، فرمایا فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر کسی کو گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب کرنے میں، اللہ تعالیٰ حساب لینے میں کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب لینے پہ آئے گا تو تم اللہ تعالیٰ کے یہاں پورا نہیں اتر سکتے ہو، اس لیے اللہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ حساب لینے میں کافی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے بھی وراثت میں سے حصہ ہے جو اس کے والدین یا رشتہ دار چھوڑ کے گئے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے والدین یا رشتہ دار چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہ مردوں کے لیے بھی وراثت میں حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے وراثت میں۔ ایسا نہیں ہے کہ حصہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، کہ وراثت میں حصہ ہے، مردوں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے۔ اب کتنا ہے وہ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ جب مال کے وراثت کی تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ احکامات دیے اور فرمایا کہ اس مال کی وراثت کے وقت، مال کی تقسیم کی وراثت کے وقت اگر کوئی اور لوگ آ جاتے ہیں جو وراثت کے حصے دار نہیں ہیں، جو کوئی اور رشتہ دار ہے، کوئی اور یتیم ہے، کوئی اور مسکین ہے، تو ان کو بھی اگر کوئی تھوڑا بہت اس میں سے دے سکتے ہو تو دے دو۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے الجھنا نہیں ہے، ایک اچھے انداز سے معذرت کرنی ہے۔ اگر ان سے معذرت بھی کرنی پڑے تو ایک اچھے انداز سے معذرت کرنی ہے، انہیں کوئی پریشان کر کے معذرت نہیں کرنی ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں تصور کرو، اس طرح کر کے تصور کرو، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ جب انسان اپنے پیچھے کوئی کمزور اپنی اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی کمزور اپنی اولاد چھوڑ کے جائے تو اس کے بارے میں وہ ڈرتا ہے نا، تو ایسی انسان کو دوسروں کے لیے بھی ڈرنا چاہیے ہوتا ہے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جب بات کرو تو سیدھی بات کرو، اپنی بات میں ٹیڑھ پن نہ رکھو۔ فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کرو تو سیدھی بات کرو، بات کے اندر الجھا پن، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، جو لوگ اپنے پیچھے جو ہے، پیچھے اگر کوئی وہ ایسی اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جس پر وہ ننھے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، جنہیں ان پر خوف کا اندیشہ ہے، تو ان کی خواہش کا بھی خیال رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى، جو لوگ یتیموں کا مال کھائیں گے، ہڑپ کریں گے، اسے ظلماً کھائیں گے، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ قریب جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں یتیموں پہ، تو فرمایا ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بطور تمہید کے بتائی ہیں، بطور ایک مقدمے کے بتا دی، اور اب جو آگے والی آیات شروع ہو رہی ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے وہ حصے متعین کیے ہیں۔ اچھا، ایک بات سمجھ لیں کہ وراثت میں جو حصے دار ہوتے ہیں ان کی دو کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کو وراثت میں اصحاب الفروض کہا جاتا ہے۔ اصحاب الفروض کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے فرض حصہ متعین کیا ہے نا، ان کا فکس حصہ کر دیا ہے، وہ ہے اصحاب الفروض، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنا حصہ فکس کر دیا ہے، ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الفروض۔ اور دوسرے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے عصبہ، کہ ان کا کوئی حصہ متعین نہیں ہے، بلکہ جتنا باقی بچے گا وہ سارا کا سارا ان کو ملے گا۔ یہ دو پوائنٹ جاننا ضروری ہے۔ بیٹے کا کوئی حصہ فکس نہیں ہے، بیٹا کوئی حصہ فکس نہیں ہے، جتنا بچے گا وہ سارا بیٹے کا ہے، جتنا بچے گا وہ سارا کا سارا بیٹے کا ہے۔ باپ کا کوئی حصہ فکس نہیں ہے، جتنا بچے گا وہ سارا باقی باپ لے جائے گا۔ یہ عصبہ ہوتا ہے۔ اصحاب الفرض، اصحاب الفروض فرض کی جمع ہے، یعنی متعین فکس حصہ، جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 میں فرمائے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے۔ نوٹ کر لیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں یہ آرڈر دیتا ہے، یہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ان کے اندر وراثت اس طرح کر کے تقسیم ہوگی۔ پہلا اصول، پہلا قانون یہ ہے کہ فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، پہلا رول دیا کہ پہلا قانون وراثت کا یہ ہے کہ مرد کو عورت کی بنسبت دگنا ملے گا، اور اس سے مراد بیٹے ہوتے ہیں، بیٹوں کو بیٹیوں کی بنسبت دگنا ملے گا۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں، یہ وراثت ہے، زندگی میں جب دینا ہوتا ہے نا تو اس میں برابر ہوتا ہے، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی ہے، زندگی میں برابر کا اصول چلتا ہے۔ زندگی میں یہ نہیں چلتا کہ بھئی میں اتنا وارث بناؤں، اتنا نہ بناؤں، یہ نہ کروں۔ زندگی کے اندر یہ کوئی اصول نہیں ہے، جتنا بیٹے کو دینا اتنا بیٹی کو بھی دیں، جتنا بیٹی کو دینا اتنا بیٹے کو بھی دیں، سب کو ہاں انصاف دیں، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں دے کے جائے، یہ بہتر ہے۔ وراثت چھوڑ کے جانا اور پیچھے والوں کو کہنا کہ تم لڑتے رہو اور کرتے رہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر وراثت چھوڑ دی گئی ہے تو میت کو دفنانے کے بعد، اس کے ساری چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد پہلا کام کرنا چاہیے کہ اس کی وراثت تقسیم کرنا ہوتی ہے۔ بعض لوگ 20 کیا 50 سال نہیں تقسیم کرتے ہیں، دادے کی پردادے کی وراثت ہوتی ہے، اور آگے پوتے دوتے کے اندر جا کے مسئلے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے والد کے والد نے یہ جو مکان لیا تھا وہ یہ تھا، وہ یہ تھا، وہ یہ تھا۔ اب ایک دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، اور اس غلطی کے اوپر کئی غلطیاں کی ہوتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ بتاؤ، یہ بتاؤ۔ یہ ہیں ان ممالک میں جو ہمارے پاک و ہند ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی ویسٹرن میں رہتے ہیں، ایسے کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں آپ کی وصیت اور آپ کی ویل کی حیثیت ہے، تو آپ زندگی میں دے دیں، بہتر ہے۔ زندگی کے بعد چھوڑ کے جانا ہے تو جو اسلامی قوانین بنتے ہیں وہ اپنی انہی حصوں کی بنیاد پہ اصول متعین کر کے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلا رول یہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین،
بیٹے کو بیٹیوں کے بنسبت، مرد کو عورت کی بنسبت دگنا ملے گا، پہلا یہ ہے۔ اگلا دوسرا قانون، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، یہاں بیٹیاں مراد ہیں نساء سے، یہاں بیویاں مراد نہیں ہے، جیسے کہ بعض جدت پسند لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ سے بیویاں مراد ہیں، بیٹیاں ہیں، کیونکہ بیوی کا اگلی آیت میں باقاعدہ حصہ فکس موجود ہے۔ فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر بھائی کوئی بھی نہیں ہے، یعنی بیٹا کوئی بھی نہیں، صرف بیٹیاں آ گئی ہیں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور بیٹیاں دو سے زیادہ ہیں، تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو پھر بیٹیوں کا ٹوٹل مال میں سے 2/3 حصے، یعنی ٹوٹل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 2 حصے بیٹیوں کے آ جائیں گے جن کا بھائی کوئی نہیں ہے۔ یا جب انسان کے پاس بھائی بہنیں، یعنی جب انسان کی اولاد اور کچھ نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس وقت جب انسان کی بیوی، انسان کی اولاد، انسان کے والدین نہیں ہو رہے ہوتے، تو تب بہنوں کے اندر بھی یہ اصول چلتا ہے، 2 بہنیں ہیں تو وہ ٹوٹل مال کا 2/3 حصہ لے جائیں گی، لیکن یہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں ہے۔ جب اولاد ہے یہاں پہ انسان کی اور بیٹے نہیں ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، تو 2 سے زیادہ بیٹیوں کو پورے مال میں سے 2/3 ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک ہی بیٹی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کا آدھا مال ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کا آدھا مال ہے، اکیلی بیٹی ہے۔ اب یہ تھا اولاد کی وراثت۔ اولاد کی وراثت میں اسلام نے صرف یہ قانون دے دیا، بیٹی کا بیٹے کا جب دونوں موجود ہیں تو کوئی حصہ متعین نہیں ہے، جتنا مال بچے گا بیٹے اور بیٹیوں کا ہے۔ اچھا کہتے ہیں نا کہ اسلام نے بیوی پہ ظلم کیا ہے، بیوی کو 8واں حصہ دیا ہے، تو بھائی 8واں حصہ دینے کے بعد باقی کس کو دیا ہے؟ باقی بیٹے اور بیٹیوں کو دیا۔ اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ہوگا، تو اولاد کو کیسے دینا؟ کہتا ہے سارا ہی اولاد کا ہے، بس بیٹے کو بیٹی کو نسبت دگنا کر دو۔ اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر 2 بیٹیوں کا جو ہے وہ 2/3 حصہ ملے گا، اگر ایک ہی ہے تو سارا کا سارا آدھا وہ لے جائیں گے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ، اب والدین کی وراثت شروع ہوتی ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، انسان کی اگر اولاد ہے نا تو ماں باپ میں سے ہر ایک میں سے 6واں حصہ، یعنی پوری جائیداد کو آپ ایک حصوں میں لے کے آ جائیں تو اس کے 6 حصے بنا دیں، تو ایک جو 6واں حصہ ہوگا وہ ماں باپ میں سے ہر ایک کا ہوگا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کو 6واں حصہ دے دیا جائے گا، مما ترکا ان کان لہ ولد فإن لم یکن لہ ولد، اگر اولاد ہے ہی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بیوی کو تو 4واں حصہ مل جانا ہے، اولاد نہیں ہے۔ فرمایا آگے وہ اگلی آیت میں آ جائے گا، فرمایا کہ فإن لم یکن لہ ولد وورثہ ابواہ، تو باپ اور ماں دونوں وارث بن رہے ہیں، تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، اب ماں کا حصہ 1/3 فکس کر دیا۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، ماں کو 1/3 حصہ ملے گا، اولاد نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو باقی کس کو ملے گا؟ باقی باپ کو ملے گا، باقی باپ کو عصبہ بنا کے ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اب اگر بہن بھائی ہیں، اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ماں کو 3واں حصہ ملنا تھا، اور اگر بہن بھائی ہیں ان کا حصہ ملے یا نہ ملے وہ الگ بات ہے، لیکن بہن بھائیوں ہونے کی صورت میں ماں کا 3 حصے کی بجائے 6واں حصہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہ ساری کی ساری وراثت تب تقسیم کی جائے گی جب اس فوت ہونے والی کی وصیت پوری کر دی جائے، اور اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو وہ ادا کر دیا جائے۔ وصیت کا کیا مطلب ہے؟ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ جو فوت ہونے والا ہے وہ اپنے وارثوں کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کر سکتا ہے، یعنی میرے بیٹے کو اتنا دے دو، میری بیٹی کو اتنا دے دیا جائے، میری بیوی کو اتنا دے دیا جائے، میرے ماں باپ کو اتنا، آلریڈی اسلام نے اس کے حصے متعین کر دیے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور رشتہ دار کو یا کسی اور جگہ پہ کوئی مال دینا چاہتا ہے تو وہ پورے مال میں سے، پوری وراثت میں سے 3 حصے تک اس کو اجازت ہے کہ کسی کے لیے بھی وصیت کر دے۔
اگر اس نے وصیت کی ہو کہ میرے مال کا تیسرا حصہ جو ہے وہ اللہ کے نام پہ لگا دیا جائے، جو کہ لوگوں کو کرنا چاہیے، جو کہ مجھے اور آپ اس سنت کو اور اس طریقے کو زندہ کرنا چاہیے۔ اپنے مرنے کے بعد وصیت کر کے جائیں کہ میری جائیداد کا تیسرا حصہ جو ہے وہ نیک کاموں میں لگا دیا جائے، نیک کاموں میں صدقہ جاریہ میں لگا دیں۔ ساری زندگی جو ہے وہ انسان محنت کر کر کے تھک جاتا ہے اور دن رات لگا ہوتا ہے، تو اپنے فوت ہونے کے بعد اتنا حق تو رکھتا ہے نا کہ اپنی آخرت سنوار جائے۔ تو تیسرا حصہ جو ہے انسان اس کی کسی کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے، اور اس وصیت پورے کرنے کے بعد، اور اگر کوئی قرضہ ہے وہ ادا کرنے کے بعد، اور اگر اس کے کفن دفن پہ اس کی قبر پہ کوئی اخراجات آئے ہیں وہ بھی اس کی وراثت سے پورے کرنے کے بعد، کیونکہ وہ اس پہ قرض ہیں، وہ ادا کرنے کے بعد باقی مال کو اس طرح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے والدین، یہ تمہاری اولاد، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے لیے کتنا نفع والے ہیں۔ اللہ نے جو حصے متعین کیے ہیں نا وہ صحیح کیے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حصہ متعین کیا ہے وہ اللہ کی ذات زیادہ بہتر ہے تمہاری بنسبت۔ تم اپنی مرضی سے دو گے تو ہو سکتا ہے کسی پہ زیادہ ظلم کر دو، کسی پہ جو ہے وہ کم کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حصے دیے ہیں وہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آباؤکم و ابناؤکم ایہم اقرب لکم نفعا، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ ان میں سے تمہیں زیادہ نفع دینے والا کون ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے جسے پورا ہونا چاہیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ سارا کا سری آیت انسان کے والدین اور انسان کی اولاد کے لیے ہے۔ اگلی آیت وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، فرمایا اے مردو، اے خامدو، تمہارے لیے تمہاری بیوی کا آدھے جائیداد کا حصہ ہے۔ بیوی کی جائیداد میں سے تمہیں آدھا ملے گا۔ بیوی کی جائیداد کیونکہ انسان نے اس کو کھلایا ہوتا ہے، انسان نے اس کو رکھا ہوتا ہے، انسان نے اس پہ خرچ کیا ہوتا ہے، تو گویا کہ اپنا مال ہی آ رہا ہوتا ہے۔ بیوی کے جائیداد میں سے خامد کو آدھا ملے گا إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر اولاد نہیں ہے، کیونکہ باقی اولاد کو بھی تو جانا ہے نا، اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری بیویوں سے تمہاری اولاد ہے تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو پھر تمہارے لیے اے خامدو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے۔ یہ تمہاری بیوی کی وصیت اور اس کا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہے۔ من بعد وصیت یوصین بہا او دین، یہ ان کے قرضہ اور وصیت کے بعد یہ تمہارا حصہ چوتھا بنتا ہے اگر اولاد ہے۔ اور بیویوں کو کتنا ملے گا؟ بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے۔ تو بیویوں کو تھوڑا کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ بیویوں کے لیے تو چانس ہے نا، آگے کوئی اور خامد کے ہاں بھی ان کی کفالت ہو سکتی ہے، کسی اور کے خامد کے ہاں بھی جا سکتی ہے، اور پھر آخر خامد کی مال میں سے اگر چوتھا حصہ بیوی کو ملنا ہے تو باقی کس کو جانا ہے؟ باقی بھی تو اولاد کو ہی جانا ہے نا، تو بیوی نے لے کر کے اولاد ہی کو تو دینا ہے۔ فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، بیویوں کے لیے چوتھا حصہ اگر اولاد نہیں ہوگی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو پھر بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا۔ اگر اولاد ہے تمہاری تو بیوی کو پوری جائیداد کا آٹھواں حصہ مل رہا ہے، کیونکہ باقی حصہ اولاد کو جانا ہے، اور اولاد نے ظاہر اپنی ماں کی کفالت کرنی ہے، کیوں نہیں کرنی ہے؟ فرمایا اگر اولاد ہے تمہاری فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کا جو ہے وہ آٹھواں حصہ ہے مما ترکتم، تمہاری جائیداد میں سے، من بعد وصیت توصون بہا او دین، تمہاری وصیت اور تمہارا قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ اگر کوئی قرضہ ہے وہ ادا کیا جائے گا، اگر کوئی وصیت ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا، اور پھر باقی اتنا حصہ جو ہے اس میں سے بیوی کا آٹھواں نکالا جائے گا، اور باقی پھر اولاد ہے یا جو ان کو دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اللہ نے فرمایا اگر کوئی انسان وارث اس طرح بن رہا ہے کہ نہ ہی اس کے کوئی والدین ہیں، نہ ہی اس کو کوئی آگے اولاد ہے اور بیوی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، انسان کے پاس جائیداد ہے لیکن اس کے پاس کوئی اولاد، کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی اس کے پاس ماں باپ نہیں ہے، تو پھر اس کے آگے وراثت کدھر جائے گی؟ اب اس کے بہن بھائیوں میں سے دیکھا جائے گا، اور بہن بھائیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں بہن بھائی جو سکے بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو باپ کی طرف سے بہن بھائی بنتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو صرف ماں کی طرف سے بہن بھائی بنتے ہیں۔ سارے ہوتے ہیں بہن بھائی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے باپ الگ الگ ہو تو ماں ایک ہے تو تب بھی بہن بھائی ہیں، ہو سکتا ہے ماں الگ الگ ہے لیکن ہیں بہن بھائی تو تب بھی بن سکتے ہیں، باپ ایک ہے تب بھی بہن بھائی ہیں۔ تو ان تینوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ متعین کیا ہے، اگر ماں کی طرف سے جو بہن بھائی بنتے ہیں ان کا یہ حصہ ہے، اور اگر کوئی باپ کی طرف سے بنتے ہیں تو ان کا حصہ آگے چل کے سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ الرَّجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اگر کوئی مرد عورت کلالہ ہوں، کلالہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ماں باپ ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، ماں باپ یا ان کی اولاد کوئی بھی نہ ہو، تو پھر ان کا کیا ہے؟ فرمایا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، ایک اگر اس کا بہن بھائی ہے، ایک بہن ہے ماں کی طرف سے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو پھر ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر اس سے زیادہ ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر وہ تیسرے حصے میں شریک بنیں گے، پھر وہ تیسرے حصے میں جو ہے وہ شریک ہوں گے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہ اس کی وصیت پورا کرنے کے بعد، اس کا قرضہ پورا کرنے کے بعد ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار، کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، تکلیف دیے بغیر جو ہے یہ حصے اس کے کیے جائیں گے۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے، یہ اللہ کا آرڈر ہے تمہارے اوپر۔ وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، اور یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ علیم ہے، حلیم ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ بردبار ہے، تمہارے سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم اللہ تعالیٰ کو زیادہ نہیں جانتے ہو، تمہارے سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ علیم حلیم، اللہ نے جو تمہیں قوانین دیے ہیں نا، یہ پورے کے پورا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے دیے ہیں، یہ پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کے حلم سے بھرے ہوئے ہیں۔ انسان جتنے بھی اچھے قوانین بنا لے وراثت کے، اللہ تعالیٰ کے ان قوانین کی طرح نہیں بنا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر تاکید فرمائی تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فکس قوانین ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اسے وہ داخل کرے گا ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں جو ہے وہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور فرمایا یہی وہ بڑی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، اللہ کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ نے جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہیں ان کو کراس کر جائے گا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہوئے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سارے قوانین وراثت کے بیان فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی معاشرتی مسائل بیان فرمائے، جس میں فرمایا وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی عورت، بیوی، خامد کے ہوتے ہوئے کوئی برائی کر لے اور واضح برائی کر لے، فَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، 4 لوگوں کو گواہ ہوں۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر 4 گواہی دے دیں کہ واقعتاً اس عورت نے برائی کی ہے،
فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو پھر ان عورتوں کی کیا سزا ہے، پھر ان کی سزا کیا ہے؟ فرمایا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، ان کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ مر جائیں۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور قانون بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور قانون بنا دے۔ اس آیت میں بتانا مقصد یہ ہے کہ عورت اگر کوئی بے حیائی برائی کر دے جس کو واضح پتہ چل جائے اور 4 لوگ اس پہ گواہ بھی ہوں، تو پھر اس عورت کی سزا گھر میں بند کر دیا جائے اور اس کو مرنے تک گھر میں بند رکھا جائے، یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور حکم دے دے، اور وہ حکم اللہ تعالیٰ نے آگے سورۃ النور میں جا کے دے دیا۔ اس آیت میں جو سال بھر یعنی زندگی بھر کے لیے اس کو بند کرنا ہے مرنے تک، یہ والا فیصلہ ختم کر دیا گیا۔ یہ شروع اسلام میں تھا تاکہ شدت سے اس مسئلے کو کنٹرول کیا جائے، بعد میں اسلام نے اس حکم کو بدل دیا، یہ حکم مرد کے لیے بھی سیم ہو گیا، عورت کے لیے بھی سیم ہو گیا۔ اگر شادی شدہ مرد اور عورت دونوں میں سے کوئی برائی کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے، انہیں زندہ جو ہے وہ گاڑ کے مار دیا جائے، اس لیے کہ اسلام نے کچھ جو سزائیں رکھی ہیں نا اس سے ایک معاشرے کو بچانا ہے۔ اگر کسی ایک کو سزا دے دی جائے نا تو پورا معاشرہ سدھر جاتا ہے، اگر سزائیں معاف کر دی جائے نا تو معاشرہ جو ہے وہ برے سے برا ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ سزائیں جا کے سورۃ نور میں پڑھ لی جائیں گی۔ یہاں پہ اس آیت میں جو سزا دی گئی ہے اس کا مقصد ہے کہ یہ پہلے تھی گھر میں بند رکھنا، اس کے فوت ہونے تک یہ سزا ختم کر دی گئی۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ عورت پہ گواہی بنانا، 4 گواہ لے کے آنا، یہ کیا ہے؟ ایک عورت برائی کر رہی ہے، یا اب اس کو میں ایک دوسرے پوائنٹ سے کرتا ہوں، ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو اور پھر وہ اپنی زیادتی کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ لے کے آئے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسلام نے 4 گواہوں کی کہاں پہ رکھی ہے؟ یاد رکھیں، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اسلام کس عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، تو اسلام نے اس سے 4 گواہ نہیں مانگے ہیں۔ غلط بات ہے، اسلام نے اس سے 4 گواہ مانگے ہیں۔ اسلام نے 4 گواہ وہاں پہ مانگے ہیں کہ اگر آپ کسی دوسرے پہ تہمت لگاتے ہو، کسی عورت پہ آ کے تہمت لگاتی ہو، کس نے یہ عورت فلاں کے حق میں بری ہے، اب لے کے اور 4 گواہ، تم اپنی طرف سے الزام لگا رہے ہو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس الزام سے روکنے کے لیے، کسی بھی معاملے کو پختہ ثابت ہونے کے لیے الزام لگانے سے پہلے 4 مردوں کی گواہی مطلوب ہے۔ لیکن اگر عورت کے اوپر زیادتی خود ہوئی ہے تو وہاں ایک بھی گواہ نہیں چاہیے۔ عورت جا کے کیس کرے اور بتائے کہ میرے ساتھ فلاں زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، فلاں زیادتی کر رہا ہے، تو یہاں دلیل دیکھی جائے گی، ٹیسٹ لیے جائیں گے، کوئی اور دلائل دیکھے جائیں گے۔ اگر کنفرم ہوتا ہے کہ اس کی سزا ہے تو اس جرم کرنے والے کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اسے سولی پہ بھی لٹکایا جا سکتا ہے۔ یہ محاربہ ہے، اور یہ جا کے آگے ہم سورۃ مائدہ میں جانیں گے کہ ان لوگوں کی سزا یہ نہیں ہے کہ اب یہاں پہ گواہ لا جائیں۔ عورت اپنے حق کی زیادتی یا مرد اپنی حق کی زیادتی کے لیے کوئی گواہ نہیں لائے گا، یہ جا کے دلیل یہاں دیکھی جائے گی۔ اگر عورت کے پاس دلیل ہے اور اس کے دلائل میں اس کا کیا ہوگا، حالات ہوں گے، اس کے ٹیسٹ ہوں گے، کوئی ہوگا۔ یہ تو نہیں کہ عورت بھی کسی کے اوپر کھڑے ہو کے الزام لگا دے، صرف اس کی طرف سے دلائل۔ 4 گواہ تب لانے ہوتے ہیں جب کسی پہ الزام لگانا، خود اپنے پہ نہیں۔ مرد اور عورت اگر ایک دوسرے پہ الزام لگا دیں تو یہاں پہ بھی گواہ نہیں چاہیے۔ وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے یا اس پہ الزام لگا رہا ہے، وہ اگر آپس میں خامد بیوی پہ الزام لگا دیتا ہے تو یہاں پر بھی گواہ نہیں چاہیے۔ یہاں پر بھی وہ لعان کا مسئلہ ہوگا جو کہ آگے چل کے سورۃ نور میں آ جائے گا۔ جو جہاں پہ گواہ چاہیے اس میں صرف اگر کوئی مرد کسی بھی عورت پہ، کسی غیر عورت پہ الزام لگاتا ہے تو تب اس کو کہا ہے کہ 4 گواہ لے کے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ گواہوں کی ضرورت ہے۔ مزید اس مسئلے میں سورۃ نور میں تفصیل سے آئے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لے تو اس کو 1 سال تک یعنی اس کے فوت ہونے تک اس کو گھر میں باندھا جائے، اور اس کو جو ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسرا قانون بنا دے، اور اللہ نے دوسرا قانون بنا دیا، اب یہ گھر میں بند کرنے والا، قید کرنے والا سزا ختم ہوگی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ، او لوگو تم دونوں میں سے، مرد اور عورت، خامد بیوی دونوں میں سے اگر کوئی انسان برائی بے حیائی کرتا ہے تو یہ بہت برا ہے۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا، یہ بھی پہلے کی بات ہے، اس برائی کو مرد اور عورت میں سے کوئی بھی اس میں سے گناہ کر لے تو اس کو سزا دینی چاہیے۔ سزا کیا ہے وہ بھی آگے سورۃ نور میں آ گئی، سزا دینی چاہیے۔ مرد کر لے یعنی شادی شدہ کے بغیر مرد عورت کوئی ایسا کر لیں تو تب بھی ان کو سزا دی جائے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر توبہ ہو جائے، اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا، تو تم ان سے اعراض کر لو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے کہ دنیا کی اگر سزا مل گئی تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور دنیا میں اگر کسی کو سزا نہیں ملی ہے تو وہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے سپرد ہے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے گا، اور اگر اللہ چاہے تو اسے جو ہے وہ سزا بھی دے سکتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اصل میں توبہ ان کی ہوتی ہے جو گناہ کرتے ہیں جہالت میں آ کے، غلطی میں آ کے کر دیا، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کی توبہ نہیں ہے جو سیئات کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، ساری زندگی کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، جب موت آ گئی اور موت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں تو قال انی تبت الآن، کہتا میں اب توبہ کر رہا ہوں، تو جب موت کے آثار نظر آ جائیں تو پھر توبہ ختم ہو جاتی ہے۔ موت سے پہلے پہلے توبہ کی جا سکتی ہے۔ حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وہم کفار، اسی طرح جو لوگ کفر کی حالت میں جو ہے وہ مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام میں آنے سے پہلے، جب کوئی مرد فوت ہو جاتا تھا تو اس کی بیوی کو بھی وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اس کی بیوی کو بھی جو ہے وراثت میں بنا لیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوی کو ورثے میں لا کے مت بٹھاؤ، کہ بیوی بھی جو ہے ایک ورثہ بن گئی ہے، وراثت بن گئی ہے شوہر کی، اس کو بھی آگے جہاں چاہیں اس کا نکاح کروا سکتے ہیں۔ نہیں، خامد فوت ہو گیا ہے، عدت کے بعد وہ عورت آزاد ہے، جہاں مرضی نکاح کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اب لازمی زبردستی اس کا جو ہے وہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی سے نکاح کرانا پڑے گا، زبردستی نہیں کر سکتے ہو۔ فرمایا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ پھر دوسرا حکم ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور عورتوں کے ساتھ یہ بھی کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ان عورتوں کے اوپر اس طرح کر کے انہیں روک کے رکھو، تنگ کرو تاکہ وہ خلا لیں اور تم دیا ہوا حق مہر واپس لو، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا تعضلوہن، ان کو اس طرح کر کے روک کے نہ رکھو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ جو کچھ ویسے طلاق دیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، طلاق کے اندر تو مرد کچھ نہیں واپس لے سکتا، لیکن عورت اگر خلا لے گی تو سب کچھ لے سکتا ہے، کہتا ہے میں سارا دو گی تب خلا دوں گا۔ تو فرمایا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، اللہ یہ کہ عورت بالکل ظاہراً فاحشہ برائی کو کر رہی ہے تو پھر اس عورت کو تم سزا دے سکتے ہو۔
وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ اللہ نے فرمایا معروف اور اچھے انداز سے معاشرت رہن سہن کرو، اچھے انداز سے رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم کوئی چیز ناپسند کر رہے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بڑی بھلائی رکھی ہو، ایسا نہ کرو، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہت بڑی اچھائی رکھی ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، آگے اللہ نے فرمایا اے انسان، اگر ایک انسان کسی عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے، طلاق دے کے کسی اور سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو بیوی کو حق مہر میں خزانہ بھی دیا ہو تو وہ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر ایک بیوی چھوڑ کے دوسری کوئی کہیں کرنا ہے تو وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کسی کو خزانہ بھر بھی مہر دیا ہو تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ بھی تم نہیں لے سکتے ہو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس سے ایک بہتان کے طور پہ یعنی ایک بری چیز جو ہے وہ لے رہے ہو، اور جو لوگے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہوگا، ایک ناحق چیز لے رہے ہو اور ایک بہت بڑا گناہ لے رہے ہو اگر تم طلاق دینے کے بعد اس سے کچھ واپس لے رہے ہو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ، اور کیوں تم لیتے ہو، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم ایک دوسرے کے قریب جا چکے ہو، ایک دوسرے کے احسان مند ہونا چاہیے، کیوں لے رہے ہو؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم سے ایک پختہ مضبوط عہد و پیمان لیا گیا تھا، اب جو کچھ دیا ہوا ہے اس کو واپس نہ لو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، پھر اللہ نے پہلا قانون دیا کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جس عورت سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے تم اس سے نکاح کرو۔ جاہلیت میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنے باپ کی بیوہ سے بیٹا نے نکاح کر لیتا تھا، جائز نہیں ہے۔ باپ نے کسی اور عورت سے، کسی اور لڑکی سے نکاح کر لیا ہے تو یہ بیٹا کہے کہ میرا باپ فوت ہو گیا اور میں اب اس لڑکی سے نکاح کر لوں، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ اگر چیز کی حقیقی ماں نہیں ہے لیکن پھر بھی باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو پہلے ہو چکا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، فرمایا کہ وہ کرنا، وہ بہت بڑا جو گزر چکا ہے وہ گزر چکا ہے، وہ کرنا بہت بڑی بے حیائی تھی، بے حیائی کا کام تھا اور بہت بڑا بغض کا سبب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ اس لیے باپ نے اگر کسی سے نکاح کیا ہے تو اولاد آگے اس سے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ہیں چند ایک احکامات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دیے ہیں اور یہ احکامات آگے چلتے رہیں گے۔ یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے کا موضوع ہم انشاءاللہ آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ ذائقہ خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔